فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں. بس تباہی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور تباہی ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں. یہ آیت ان لوگوں کے رویے کو بیان کرتی ہے جو اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے تھے. بنی اسرائیل کے بعض افراد نے اللہ کے احکام کو تبدیل کیا اور اپنی مرضی سے کتاب میں تحریف کر کے اسے اللہ کا کلام قرار دے دیا تاکہ دنیاوی فائدہ حاصل کریں. اس عمل کو اللہ نے سخت الفاظ میں مذمت کی اور ان کے لیے تباہی کی خبر دی. یہ آیت اللہ کے کلام میں تحریف کرنے والوں کے بارے میں ہے. اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کا کلام کہہ کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. میں اللہ ان لوگوں کے لیے تباہی کی خبر دے رہا ہے جو اللہ کے کلام کو جان بوجھ کر تبدیل کرتے ہیں. یہ لوگ اپنی دنیاوی فائدے کے لیے دین میں تبدیلی کر کے اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ تو ملتا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دین میں تبدیلی اور اللہ کے کلام میں تحریف ایک سنگین گناہ ہے. اللہ کے کلام میں تحریف کی مذمت. اللہ نے اس آیت میں دین میں تبدیلی کرنے والوں کو سختی سے تنبیہ دی ہے. دنیاوی فائدے کی مذمت. اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے دین میں تبدیلی کرتے ہیں. آخرت میں انجام. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے دین میں تبدیلی کا انجام آخرت میں سخت عذاب ہے. اللہ کے کلام میں تبدیلی اور تحریف کی مذمت. دنیاوی فائدے کے لیے دین میں تبدیلی کرنے والوں کے لیے تباہی. دین میں تحریف اللہ کے نزدیک ایک بڑا گناہ ہے. آخرت میں ان لوگوں کے لیے سخت عذاب. اللہ کے کلام کو اسی کی اصل شکل میں قبول کرنا ضروری ہے. قانون میں تبدیلی. جیسے کوئی شخص قانونی دستاویزات میں تبدیلی کر کے اپنا فائدہ نکالے، یہ ایک جرم ہے. دین میں تبدیلی بھی ایسی ہی بددیانتی ہے. استاد کا نصاب. جیسے ایک استاد طلباء کو نصاب میں تحریف کر کے غلط تعلیم دے تاکہ اپنا فائدہ حاصل کرے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں. ڈاکٹر کی رپورٹ. اگر ڈاکٹر اپنی مرضی سے رپورٹ کو تبدیل کر دے تو مریض کو نقصان پہنچتا ہے. ایسے ہی دین میں تبدیلی عوام کو گمراہ کرتی ہے. بچے اور ہوم ورک. جیسے ایک بچہ اپنے والدین کو دکھانے کے لیے ہوم ورک میں جھوٹ شامل کرے. یہ غلط عمل ہے اور اسی طرح دین میں تبدیلی بھی قابل مذمت ہے. سچائی کو بدلنا. جیسے ایک شخص دوسروں کو فائدہ کے لیے سچ کو بدل کر پیش کرے، اسی طرح دین میں تبدیلی کرنا اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دین میں تبدیلی کرنا ایک سنگین گناہ ہے اور اللہ کے کلام کو اس کی اصل شکل میں قبول کرنا چاہیے. آج کے دور میں بھی کچھ لوگ دین میں ہیں، اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر کے اسے اللہ کا حکم کہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اس کی اصل شکل میں قبول کریں اور اس میں تبدیلی یا تحریف سے بچیں. دین میں تحریف ایک بڑا گناہ ہے اور اللہ کے غضب کا باعث بنتا ہے. اللہ کے کلام کو اس کی اصل شکل میں قبول کریں اور اس میں تبدیلی نہ کریں. دنیاوی فائدے کے لیے دین میں تبدیلی کرنا اخروی عذاب کا باعث ہے. ہمیں ہمیشہ دین میں اخلاص اور سچائی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. یا اللہ، ہمیں دین کو اس کی اصل شکل میں قبول کرنے
اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے بچا۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں تیرے کلام کو سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے اور ہمیں دنیاوی فائدے کے لیے دین میں کوئی تبدیلی نہ کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں دین میں تبدیلی کے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں تیری رضا اور بخشش کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔